ایران کے بارے میں سب سے دلچسپ اور اہم فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پر طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک طلاق یافتہ عورت بیٹھی ہے اور ساتھ ہی کنواری لڑکی بیٹھی ہے تو وہ طلاق یافتہ عورت سے شادی کرے گا، نہ کہ اس لڑکی سے جو غیر شادی شدہ ہے یعنی کنواری لڑکی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے انگلش ورڈ پیراڈائز پرشین لینگویج یعنی فارسی زبان انکلوز کارڈن سے نکلا ہے۔ فارسی زبان ایران کی قومی زبان ہے۔ ایران میں ہومو سیکسولیٹی پر تو پابندی ہے، لیکن یہاں پر جنسی تبدیلی سب سے زیادہ ہے، یعنی عورت کا آپریشن کروا کے مرد بننا اور مرد کا آپریشن کروا کے عورت بن سکتی ہے، جبکہ یہاں پر دوسرے نمبر پر تھائی لینڈ ہے۔ ایران مڈل ایسٹ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں مزدور کو مزدوری اس کی محنت سے سب سے کم دی جاتی ہے۔ ایران میں کوئی بھی لڑکی صرف زندہ رہنے کے لیے کسی کی بھی نوکرانی بن سکتی ہے نا امیزنگ۔ ایران میں اگر کوئی ریپ کرتا ہوا پکڑا گیا تو پولیس اس کی شادی متاثرہ لڑکی سے کر دیتی ہے، اگر چاہے تو وہ بعد میں طلاق بھی دے سکتا ہے۔ ایران میں جب لڑکی کی عمر 9 سال کی ہوتی ہے تو اس کو حجاب پہنایا جاتا ہے، اور جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو اس کو شادی کر دی جاتی ہے، جبکہ ایران کے قانون کے مطابق لڑکی کی شادی کی عمر 9 سال ہی ہے۔ اگر ایران میں کسی شادی شدہ لڑکی کا ریپ کیا جائے تو پولیس کارروائی نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنی اور شوہر کی جائیداد ہے، تاہم اس کے گھر والے کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر ایران میں کسی لڑکی کو سیکسولی ابیوز یا ہراسٹ کیا جائے تو اس کو غلطی کرنے والے کے بجائے اس کے والدین کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کی۔ ایران کا شمار ان چند ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں بچوں کی جسم فروشی میں 635% اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً ایران کے دارالحکومت تہران میں 84,000 عورتیں جسم فروشی میں ملوث پائی گئی ہیں، اور تہران میں تقریباً 12 ملین لوگ رہتے ہیں۔ یہ بات 2012 کی ہے جب ایران کے ایک پولیس چیف نے دعویٰ کیا تھا کہ گوگل ہماری جاسوسی کر رہا ہے۔ اس میں فیکٹ والی بات یہ ہے کہ ایران نے اپنا